اب وہ وقت آن پہنچا جب ہم مجلس کے صدر جناب عبدالاحد فرحات کی زبان سے سننے کو بیتاب ہیں، کیونکہ فرحات صبس چھن اسی عاشق کی بلکہ برصغیرس مز ہند عاشق یم زن خالق تمہ ناتک با خدا ساری خدائی آسہ ہے پردن اندر کاسہ ہے نئی زان ظلماتن رسول محترم یہ تو یوت نہ کی فرحات صبن شناخت یہندی شعر ست گژھان بہ چھس فرحات شاعر تمہ طور خبر نہ پانس ورے کیا بہ کر بسان احترام عبدالاحد فرحات صبس گزارش کران ڈیس پہ تشریف پنن تعریف کرنس نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادرم جناب رشید رائق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ان کلمات سے نوازا جن کا میں مستحق نہیں ہوں. آج کی اس بزم کا نگینی کلچرل فورم مورپری کی مشترکہ کاوش سے محترمہ ہمشیرہ فاروقہ پروین کی کتاب کا اجرا تھا، جس پر تنقید نگاروں نے اپنی گراں قدر رائے دے دی ہے. علاوہ ازیں ابوالحسن فاروقی صاحب جیسے جلیل القدر نعت خوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر شاکر صاحب اور ہمشیرہ زبیدہ جی نے نعت کا نذرانہ پیش کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات رہ گئی ہے جس کی وضاحت چاہیے. ہاں، ایک وضاحت ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ ابھی ابھرتا ہوا معاشرہ ہے. کئی سال قبل تک عورت شاعری کرتی تو اس کو راج بیگم کہا جاتا تھا، گانے والی ہے. لیکن اب راج بیگم ہماری رہنما ہے. وقت کا تقاضا ہے کہ ٹائم از ایور چینجنگ. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے ہیں. اس کے بعد علم کو دونوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے. علم الگ کسی کے لیے نہیں ہے. پھر اگر ہم برصغیر کے علم و ادب پر نظر ڈالیں تو ہماری کئی ماؤں بیٹیوں نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے. اس بیچ ہماری فاروقہ پروین صاحبہ نے اپنی زبان میں کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن کی پذیرائی ہوئی ہے، جنہیں لوگ گاتے ہیں، جنہیں لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اردو کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اردو ہمارے لیے پرائی زبان نہیں ہے، لیکن ہماری مادری زبان نہیں ہے. اس میں لغزشیں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو حق آپ کا مادری زبان پر ہے اس پر نہیں ہو سکتا. ہاں، اس کے باوجود ایک خاتون جو نہ پروفیسر ہے، نہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، نہ کوئی صحافی ہے، اس کے باوجود یہ پرتو انوار مارکیٹ میں لاتی ہے. پرتو انوار کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جیسا کٹر مسلم شہنشاہ تھا، رواداری کا تھا. وہ ایک بار ان کا نوکر جا رہا تھا تو اسے ان سے کام تھا. اس کا نام کیا تھا؟ وہ کہتے غلام غلام غلام، لیکن نوکر نہیں آیا. پھر 1-8 گھنٹے کے بعد جب وہ نوکر سامنے سے آیا، اورنگزیب صاحب نے پکارا، ارے بھائی تمہیں میں نے پکارا تھا، تم آئے نہیں. کہا کیوں؟ کہاں؟ کرے لان میں جب بیٹھے تھے میں نے غلام غلام کہا. حضور آپ غلط فہمی نہیں، میں غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام نہیں ہوں آپ کا. میں اس کا غلام جس کے 18,000 عالم غلام ہیں، جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، اور جو جانتے ہیں کہ ان کے لخت جگر کربلا میں دانے دانے قطرے قطرے کو ترسیں گے. اور حیات میں ہی وہ نقشہ لیا تھا، لیکن پھر بھی صابر اور صبر کا پیغام دیتے ہیں. اور یہ بھی اسلام
زندہ ہوتا ہے ہر قبر کے بعد. یہاں آپ سب نے جو روشنی ڈالی ہے بہت اچھا ہے. میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس طرح راہل صاحب کی سربراہی میں نگینی کلچرل فاؤنڈیشن یا دوسری کوئی آرگنائزیشن پروگرام کرتی ہے سرکار نہیں کر سکتی ہے. ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں. وہ اپنی چوائس کے لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کیا کہا جائے. یہاں ہم سب آزاد ہیں. جو بھی آ گیا ہے یا احتراماً کتاب کے اجرا کے سلسلے میں یا حب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابوالحسن فاروقی صاحب کی دعوت تھی ایک اہم جگہ پر. لیکن جب نعت کا سنا آپ آ گئے. بیٹے کو بلایا جس کو ہم نے کہا وہ آ گیا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس مجلس میں سب آج کی اس بابرکت مجلس میں جہاں آپ ذی فہم اور اہل ذوق حضرات شامل ہیں وہیں ہمشیرہ فاروق پروین کے ایک اور مجموعہ اشعار کی رسم رنمائی انجام دی گئی ہے. کتاب کا عنوان پرتو انوار رکھا گیا ہے جسے ظاہر ہے کہ یہ گلدستہ نورانی اذکار روحانی اعتبار اور اخلاقی شعار کا خزینہ ہے. کیونکہ فاروق پروین نہ صرف پابند شرع و سنت اور صوم و صلات کی پابند ہے بلکہ صوفی مسلک سے بھی جڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سماج میں ان کی زندگی ایک مثال بن گئی تھی. آپ نے جب بھی قلم اٹھایا تو اخلاقیات کی پاسداری کی. علاوہ ازیں اسلام کی سربلندی انسانیت کی بقا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بھی ضرور موضوع بنایا. دراصل وہ محبتوں کی شاعرہ ہے اور اپنے آپ کو نفرت سے کوسوں دور رکھا ہے. فاروق پروین نے آج تک کئی شاعری مجموعے شائع کرا کے منظر عام پر لائے ہیں اور عام قائرین نے ان کی تمام کوششوں کی سراہنا کی ہے. آج کی کتاب پرتو انوار محض مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. ہر شعر پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آفاقی قیادت کا خلاصہ کرتا ہے اور اس خصوصیت کے مد نظر اس کلام کو نعتیہ شاعری میں شمار کیا جا سکتا ہے. فاروق پروین کی یہ کتاب جیدہ زیب خوبصورت رنگین جلد بند ایمان و اعقاد کے نگینوں کا گنجینہ ہے جس میں عقیدت محبت اور بندگی کے لیے واضح اشارے بھی ہے. چونکہ شاعرہ حساس ہے باشعور اور باسلوق بھی ہے اس لیے کہیں شوق کی دیدار اور استغفار کی بات کرتی ہے. اتنا ہی نہیں واضح الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ بعد از خدا وہ محض اس امید پر بشاشت کے ساتھ زندہ ہے کہ امت رسول محترم میں سے ہے. وہ نبی رحمت کے لیے تن و من سے فدا ہے. Uçakna gam zadan kun Sıy uçakna ya Resulallah Hata karan zbakşiş Karakna ya Resulallah Vatan yıllar panincar hav Muşarraf Hasti dil gatshav
ولن تشريف أشرف سي أنكنا يا رسول الله گچھم چھت زندگی سون اچھن آسیم لجم سزون مے کن نظرین آیت اکھ کرکنا یا رسول اللہ کفن ولنم رفیق تیار دفن کرنم خاکس تل سے جلوہ و دہا رویب دہمنا یا رسول اللہ کڑر منزل گژھن آسان مے ییٚلہِ آسیم کھسُن وُڈرن رفاقت تتی بہر منزل کرکنا یا رسول اللہ وٹھن لجمژ پتراشم پگاہ ییٚلہِ تاپ کرایَن منٛز ژٕ تشنس کوثرُک پیالہ برکھنا یا رسول اللہ بہٕ وٕچھِ ہاش ہیٚکِتھ کٔنۍ ژھٹان گاہ روزِ باچون نکاو تت نازنین رویس تلکنا یا رسول اللہ بہٕ وٕچھِ ہارس ہٕنٛدِ سری نگر میں نگینی کلچرل فاؤنڈیشن کے اہتمام سے ایک بابرکت مجلس میں محترمہ فاروقہ پروین کی کتاب اجرا کی گئی. اس کا نام ہے پرتو انوار. اکثر اس میں نعتیں ہیں اور اس کے علاوہ اس میں حب الوطن سے متعلق کئی نظمیں بھی ہیں. فاروقہ جی نے اپنے احساسات، مشاہدات اور عقیدت کو بالکل موزوں طریقے سے جگہ دی ہے. یہ کتاب بہت آسان لفظوں میں ہے اور اس میں بہت ایسے معنی ہیں جن سے انسان کے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. بالکل ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ دیدہ زیب کتاب چاہیے ان بہنوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں، ان کی بھی یہ رہنمائی کر سکتی ہے. اور اس مجلس میں لڑکیاں، اس کے علاوہ دانشور وغیرہ شامل رہے جنہوں نے اس کی کافی سراہنا کی، کیونکہ اس بھرے دور میں جب لوگوں کے ڈھیر سارے اپنے مسائل ہیں ان کو بھلا کر حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانا اور پھر ان کی تعلیمات کے لیے آگے بڑھنے کی ترغیب دینا، یہ اپنے میں ایک بات ہے اور یہ ہمیشہ سراہنی ہے، قابل تعریف ہے. اور اس مجلس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم سب کو چاہیے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے، عالمی اخلاق کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے مذاہب کی تعلیم پر کاربند رہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے محبتوں کا تبادلہ کرنا چاہیے، نفرتوں کا بازار ختم کرنا چاہیے اور بالکل اپنے اعمال کو ذاتی طور پر بہتر کیا جائے تاکہ انسان کبھی شرمندہ اور شرمسار نہ ہو. نظر